the beauty of Islam. ایک ایسی عادت, ایک ایسی یوں سمجھیے خصلت جو اسلام کی خوبصورتی مانی جاتی تھی, مگر بدقسمتی سے آج مسلمانوں سے وہ چیز دور ہوتی جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ اگر وہ دوبارہ آ جائے, ہمارے بزرگوں کا طریقہ, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ, ہمارے صحابہ کا طریقہ, تو آج آپ دیکھیں کہ کتنی محبتیں عام ہو جائیں گی, کتنا آسانی ہو جائے گی. وہ خصلت, وہ عادت کیا ہے عرض کرتا ہوں. پہلے آپ ایک واقعہ سنیے, اور واقعہ یہ ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ایک بار بیمار ہو گئے, اور جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا. ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. اچھا, ایک تو اچھا نہیں لگتا, اچھا پھر جب کبھی اچھا لگتا ہے نا تو ایک ہی آئٹم اچھی لگتی ہے, چلو یار اب کھلانا ہی ہے نا تو وہ کھلا دو. ہماری میمنی میں تو کہتے ہیں روحانی ہوتی ہے, پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں, بہرحال کہ بھائی یہ کھانا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے, کھانا نہیں کھا رہے تھے. آپ کے غلام حضرت نافع آپ سے بڑا بڑا پیار کرتے تھے. کہا حضور کچھ تو پیش کروں. کہ ٹھیک ہے, اگر کھلانا ہی ہے تو بنی ہوئی مچھلی کھلا دو, جس کو آپ کیا کہیں گے, گرلڈ فش. تو اب ان دنوں مدینہ منورہ میں مچھلی اویلیبل نہیں تھی. وہ گئے, انہوں نے ڈھونڈ بڑی مشکل سے جا کے کہیں سے مچھلی پکڑی, لائے, اس کو فرائی, اس کو گرل کیا اور حضرت کی بارگاہ میں پیش کی. ابھی جیسے ہی آپ نے ہاتھ بڑھایا نا, دروازے پر دستک ہوئی, نوک کیا کسی نے کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو, میں بھوکا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس غلام حضرت نافع سے کہا کہ ایسا کرو, یہ مچھلی جا کر اس کو دے دو. وہ کہتے ہیں حضرت میں اتنی مشکل سے پورے مدینے میں تلاش کر کے لایا ہوں, آپ کو کھانا بھی یہی تھا. اس بندے نے, مانگنے والے نے مچھلی تو نہیں مانگی نا, کچھ مانگا ہے, ہم کچھ اور دے دیتے ہیں, اس کو پیسے دے دیتے ہیں, کوئی اور چیز دے دیتے ہیں. یہ مچھلی تو بہت ڈیفیکلٹی سے ملی اور آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں. آپ نے فرمایا میں نے کہا نا اس سائل کو دے دو. اچھا بیمار بھی تھے, ماننا بھی ضروری تھا. اٹھائی مچھلی جا کے اس فقیر کو دے دی. اچھا جب دے دی نا, حضرت نافع پیار بڑا کرتے تھے, وہ دوبارہ اس فقیر کو چیز کیا, انہوں نے پیچھے گئے اور جا کے اس فقیر کو روکا. اس نے کہا ایسا کریں کہ آپ یہ مچھلی واپس سیل کر دیں مجھے. فقیر نے کہا ٹھیک ہے بھائی, یہی میرے لیے کافی ہے. پیسے دیے, مچھلی لی, واپس لے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس, اور واپس وہی ڈش سجا کر حضرت کے سامنے رکھ دی. حضرت نے کہا یہ دوبارہ کیسے آ گئی؟ کہا حضور دیکھیں آپ نے کہا تھا, میں نے فقیر کو دے دیا, میں دوبارہ پرچیز کر کے آیا ہوں, واپس نہیں لیے, پیسے دیے اس کو. آپ نے فرمایا واپس جاؤ, یہ مچھلی اسی کو دینا اور اب پیسے بھی واپس مت لینا. اب پزل ہو گئے نا حضرت نافع کی. اب میں نے حضرت اس کو دے دی, پیسے سے خرید کے آپ کہتے ہیں دوبارہ دے دو. اب جو میرا ٹاپک ہے, اب جو حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنائی نا, وہ میرا آج کا ٹاپک ہے. آپ کہتے ہیں سنو, میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا ہے, جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو, غور سے سنیے گا, کسی چیز کی ڈیزائر رکھتا ہو اور اپنی خواہش کو روک کر کسی اور کو اس پر ترجیح دے دے, پریورٹی دے دے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. دیٹ از ایثار, سیکریفائس. یہ ہے وہ خوبصورتی جو اسلام میں موجود تھی. آپ ہمارے پیارے آقا کی سیرت کو پڑھیں, صحابہ کی سیرت کو پڑھیں, اولیاء کی سیرت کو پڑھیں, انہوں نے ایثار ہی کرتے چلے آئے. ایثار کی تعریف دوبارہ سن لیجئے تاکہ پھر بات آگے سمجھنا آسان ہو جائے گی. The definition of ایثار کیا ہے کہ دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر ترجیح دینا, پریورٹی دینا. ان کو بھی ضرورت ہے, مجھے بھی ضرورت ہے, میرا مسلمان بھائی ہے اس کو بھی چاہیے, اب مجھے بھی چاہیے. اب ایثار یہ ہے کہ میں وہ چیز ان کو دے دوں. یہ ایثار ہے. یہ ایثار نہیں ہے کہ میرے پاس بچ گیا اب میں کسی کو دوں. ہم کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, کھانا بچ گیا چلو غریبوں کو دے دو, کپڑے بچ گئے پرانے ہو گئے, اچھا پھٹنے لگے, چلیں وہ گھر میں ماسی کام کرتی ہے, کوئی غریب آدمی ہے اس کو دے دو. اچھا پرانا کمبل ہو گیا ہے, تکیے پرانے ہو گئے ہیں, چلو وہ اٹھا کر مدرسے میں بھجوا دو. ہم یہ کب کرتے ہیں؟ جب ہمارے پاس لیفٹ اوور ہو جاتا ہے. یقیناً اس کا بھی ثواب ہے, لیکن جو ایثار ہے نا, جس کی میں نے آپ کو فضیلت سنائی, اللہ جس پر مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے کہ مجھے بھی ضرورت ہے اور میرے بھائی کو بھی ضرورت ہے. اور پھر قرآن پاک کی 4 پارے کی پہلی آیت یہ اور اس بات کو ڈیفائن کرتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ٹھیک ہے, پہلی آیت, فرسٹ آیت آف دا 4th چیپٹر. اور میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی اپنے ترجمہ کنز الایمان میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہیں, تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے, ہرگز, غور سے سنیے ترجمہ, تم ہرگز نیور بھلائی کو نہ پہنچو گے
جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کون سی چیز؟ جو پیاری ہے. ایک تو بچی ہوئی ہے اور ایک پیاری ہے. یہ سب فرق سمجھ لیں گے نا آج آپ, تو انشاءاللہ زندگی کا لطف کچھ اور ہو جائے گا کہ مجھے پسند ہے اور میں اللہ کی راہ میں اسے خرچ کروں. قرآن کہتا ہے اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچو گے. اور اس آیت کو جب صحابہ نے سنا, اس قرآن پاک کی اس چیپٹر کو جب صحابہ نے سمجھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے, تو ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بارے میں آتا ہے آپ شکر کی بوریاں خریدتے تھے اور وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ شکر بانٹتے ہیں, پیسے بانٹتے ہیں؟ فرماتے شکر مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, شوگر مجھے بڑی پسند ہے, میں چاہتا ہوں جو مجھے پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں, میں مجھے جو اچھی لگتی ہے نا میں وہ چیز اللہ کی راہ میں دوں. اچھا, اب اس بات کو ایک اور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, بہت بڑا نام ہے, آپ مدینہ منورہ سے تھوڑا باہر رہتے تھے, سبب جس کو آپ کہتے ہیں نا, سبب ایریا میں رہتے تھے, آپ کے پاس جانور بھی تھے, کھیت بھی تھا, ایک بڑا اچھا سا ان کا ہاؤس تھا, تو آپ وہاں رہتے, اللہ کی عبادت کرتے. ایک بندہ آیا اور آ کر کہتا ہے حضور میں نے آپ کے ساتھ لائف گزارنی ہے, میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں, مجھے بس آپ اپنے ساتھ رکھ لیں. سنیے گا ذرا, آپ کہتے ہیں میرے ساتھ رہنے کی ایک شرط ہے. اچھا حضور شرط بتائیے. فرمایا جب بھی میں تمہیں کام دوں نا کہ اللہ کی راہ میں میرے مال میں سے خرچ کرو, تم نے میرے مال کا بہترین حصہ خرچ کرنا ہے. لک ایٹ دا کنڈیشن. آج ہماری کیا کنڈیشن ہوتی ہے اپنے امپلائی رکھتے وقت کہ پہلے میرا سی کیٹیگری کا مال بیچ دینا, پہلے بی والے کو اچھی طرح پیک کر کے وہ نکال دینا, اچھا سیلز مین بننا. معاذ اللہ آج تو جاب اچھے جھوٹ بولنے والے کو پہلے دی جاتی ہے, اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مال میں سے سب سے اچھا اللہ کی راہ میں دے دینا. وہ بندہ کہتا ہے اس اور کیا چاہیے حضرت, میں بالکل ایسے ہی کروں گا, آپ کے ساتھ رہتا ہوں. وہ رہنے لگا. آفٹر سم وائل وہی بندہ, وہی شخص آیا حضرت کے پاس. حضور قریبی کچھ غریب لوگ رہتے ہیں جھوپڑ, جیسے آپ کے یہاں جھوپڑ پٹی وغیرہ, کہتے ہیں غریب محلہ ہے, بڑے لوگ غریب ہیں حضور, ان کی کوئی خدمت کرتے ہیں, بڑے بھوکے لوگ ہیں. آپ نے کہا ایسا کرو, جاؤ میرے اتنے سارے اونٹ ہیں, کوئی ایک اونٹ کاٹو, سب کو کھانا تقسیم کرو, مجھے بھی ایک حصہ مجھے بھی دینا, سب کو بانٹو اور اتنا ہی حصہ مجھے دینا, ان ولیج والوں کو دے کر آ جاؤ. اب وہ بندہ جو ہے وہ آپ کے جو کیملز تھے جہاں پر اونٹ تھے وہاں گیا, اور وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ جو سب سے سپیریئر سب سے اچھا اونٹ تھا نا, پہلے اس نے اسی کو پکڑا. پھر سوچنے لگا یار یہ تو حضرت کا بڑا فرما بردار بھی ہے, حضرت اس پہ سواری بھی کرتے ہیں, فرما بھی بہت ہے, کام کا بھی بڑا ہے, اب گوشت ہی بانٹنا ہے نا, تو اس کو کیوں کاٹوں میں, سیکنڈ ون کو کاٹ دیتا ہوں. اس نے دوسرے نمبر کا اونٹ لیا اور حضرت کے پاس آ گیا, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے پتہ کیا کہا, اونٹ دیکھتے ہی فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ خیانت کی. وہ بندہ کہتا ہے کہ حضور معاف کر دیں, خیانت کیسے؟ کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, میری ویلتھ کا بہترین حصہ خرچ کرنا. تم نے یہ اونٹ کیوں لایا؟ کہتا حضور میں نے تو آپ کا خیال رکھا کہ اتنا اچھا اونٹ ہے, آپ کا فرما بردار بھی ہے, آپ سواری بھی کرتے ہیں, وہ کٹ جائے گا, گوشت ہی تو بانٹنا تھا. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ سنیے. آپ فرماتے ہیں سنو, تم نے یہ میری ضرورت کے لیے کیا تھا؟ کہتے ہیں ہاں حضور آپ کی ضرورت دیکھ کر کیا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میری ضرورت کا دن تو وہ دن ہے جس دن میں قبر کے گھڑے میں تنہا ڈال دیا جاؤں گا, اس دن میری ضرورت ہوگی, میں اکیلا ہوں گا. اور تم مال کے بارے میں سوچتے ہو, سنو مال کے 3 وارث ہیں, 3 حصے دار ہیں. یہ آج کانسیپٹ اگر ہم سارے سمجھ لینا ہمارا بہت بڑا پرابلم سالو ہو جائے گا. فرمایا مال کے 3 حصے دار ہیں. ایک تقدیر, کہ جب تقدیر کا چکر چلتا ہے تو ایسے مال چلا جاتا ہے, یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں, کروڑوں پتی اربوں پتی شخص ہوتا ہے, ایسا کنگال ہوتا ہے کہ سارا ہی چلا جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا یار یہ ہوا کیا. تقدیر کبھی کبھی مال لے جاتی ہے. پہلا حصے دار تو وہ ہے کا, دوسرا حصے دار وارث ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارا مال لے لیں گے. قبر میں تو نہیں لے کے جائیں گے نا, نہ تجوری ہوتی ہے قبر میں, نہ کفن میں جیب ہوتے ہیں, یہ تو کلیئر ہے. فرمایا تیسرا حصے دار تو خود ہے. 2 حصے دار تو لے جانے میں دیر ہی نہیں لگاتے, یا تو تقدیر لے جاتی ہے یا وارث بچا ہوا لے جائیں گے. اب تیسرا حصے دار تو خود ہے, تو کیوں نہ اپنے مال کو اچھی راہ میں خرچ کر کے آخرت میں اپنے ساتھ ہی لے جا. کہ جو ہم خرچ کرتے ہیں نا یہ اپنے ساتھ پارسل لے جا رہے ہو آپ سمجھے بات کو. یعنی میں اگر کروڑوں روپے چھوڑ جاؤں, میرے بچے نہیں معلوم کہ میرے لیے بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے, لیکن میں تو اپنی لائف میں آگے بھیج سکتا ہوں نا. تو فرمایا اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو, کیونکہ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اب یہاں میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا کانسیپٹ کیا ہے. ہمارا تو بعض اوقات ایسا کانسیپٹ ہے, جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ بچی ہوئی چیزیں صرف اگر بچوں میں کیلکولیٹ کریں نا, ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے گھر میں اگر 3 لڑکے ہوں, 4 بچے ہوں,
ایک بچہ بڑا بریلینٹ مائنڈ ہو, حساب کتاب میں تیز ہو, سبق بھی یاد کرتا ہو, ہم کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. اچھا دوسرا بیٹا وہ جناب گھر کے پرزے ورزے بھی ٹھیک کر لیتا ہو, بڑا میکینیکل دماغ ہو, ہم کہتے ہیں یار بڑا تیز ہے بچہ, اس کو انجینئر بنائیں گے. تیسرا بچہ نہ کوئی سبق یاد کرتا ہو, گھر میں لڑائی جھگڑے بھی کرتا ہو, بولنے میں بھی اکلاتا ہو, بولتے اس کو مدرسے میں ڈال دو. یعنی اللہ کی راہ میں بھی بچہ وہ دینا ہے جو ہمارے کام کا نہیں ہے. اچھا پھر ہم کمپلین کرتے ہیں علماء کو کہ یار آج کے علماء جو ہے نا ویل انٹلیکچوئلز نہیں ہیں, آج کے علماء آرگنائز نہیں ہیں, آج کے علماء آج کے دور کے تقاضے نہیں جانتے. مجھے بتائیں نا, ہم نے آج بچوں کون سے بچے دیے مدرسوں کو؟ ہم دیتے اپنی فیملی کا سب سے بریلینٹ بچہ کہ جناب یہ پڑھا لکھا سمجھدار بچہ, یہ عالم دین بنے گا, ساری دنیا کی انشاءاللہ اصلاح کرے گا. لیکن ہم اللہ کی راہ میں جب بھی دینے کی باری آئی ہے, ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کر لیجئے. ہم مسجد میں بیٹھے ہیں مثال کے طور پہ, جمعے کا دن ہے, بعض اوقات مسجد میں ڈبہ آتا ہے, چھولی آتی ہے نا, ہمارے سامنے سے گزارتے ہیں مسجد میں, یا کئی جگہ پر گئے, ہم نے پیسے دینے ہیں, آپ نے ذہن بنایا چلو 100 روپے دیتا ہوں, آپ نے اپنا والٹ نکالا, جیب میں 200 روپے کے نوٹ ہیں, ایک پرانا والا ہے ایک نیا والا ہے. آپ دل سے پوچھیں آپ مسجد کے ڈبے میں کون سا والا نوٹ ڈالیں گے؟ حالانکہ نیا والا 102 روپے کا نہیں ہے, وہ بھی 100 روپے کا ہی ہے, مگر اللہ کی راہ میں دے رہا ہے. تو یار جو کام کا نہیں ہے نا, اب غور کریں, یہ تھنکنگ اچھی ہے. رب کی بارگاہ یہ دیا کس نے مجھے اور آپ کو؟ اللہ نے ہی دیا ہے نا. اچھا بعض اوقات یہ ذہن بنتا ہے کہ یار سب سے اچھی چیز دے دی تو یہ تو مجھے بڑا پسند ہے. میں سوال یہی کرتا ہوں ان سے جو یہ سوچتے ہیں کہ سب سے اچھی چیز آپ کو دی کس نے ہے؟ بتائیے نا. اللہ نے دی ہے, کیا وہ دوسری نہیں دے سکتا؟ اگر میں یہ دے دوں گا تو کیا وہ دوبارہ نہیں, وہ اور عطا فرمائے گا. بیسیکلی بارگاہ الہی میں ہمارا پیسہ نہیں پہنچتا, ہمارا ایثار نہیں پہنچے گا, اس کی بارگاہ میں نیت پہنچتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے محبت کتنی کرتا ہے. میری راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو اپنی فیوریٹ چیز دیتا ہے یا ان فیوریٹ, بیکار بچی ہوئی پھینکنے والی. یہ غور کرنے والی بات ہے. اب آتے دوبارہ ایثار کی طرف. جو ہم نے دوسروں پر ایثار کر کے جنت کمانی ہے نا, ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا. جنگ یرموک کا موقع, اب جنگ کے موقع پر, غزوات کے موقع پر ظاہر زخمی, آخری لمحات, ایک صحابیہ کہتی میں اپنے کزن کو, اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرتے کرتے پہنچی تو بالکل آخری سانسیں تھیں ان کی. تو کہتی ہے کہ میں ان کو پانی کا پوچھا, پانی پئیں گے؟ تو کہتے ہاں. اب بالکل زخموں سے چور چور تھے. کہتے میں پانی لے کر گئی تو برابر سے قریب کسی اور زخمی کی آواز آئی. وہ صحابی کہتے ہیں یہ پانی اس کو پلا دو. وہ کہتے پانی لے کر ادھر گئی, جب وہاں پہنچی تو ان کے برابر میں ایک زخمی کی آواز آئی. لاسٹ بریتھ سے آپ سوچیں یہ کون سا لمحہ ہوتا ہے, انسان کہتا ہے میرا کام سیدھا ہو جائے. کہتے ہیں آگے والے بھائی کو پلا دو. وہ اسلامی بہن, وہ ہماری جو صحابیاں ہیں, کہتی میں تیسرے مریض کے پاس گئی, تیسرے زخمی کے پاس گئی, وہاں گئی تو اس کا انتقال ہو گیا تھا. دوسرے کے پاس آئی, ان کا بھی انتقال ہو گیا. بھاگتے ہوئے اپنے کزن کے پاس آئی, وہ بھی دنیا سے چلے گئے. یہ تینوں نے مرتے مرتے ایثار کیا. آج ہم کہتے ہیں دوسرا مرتا ہے تو مر جائے, میرا کام سیدھا ہونا چاہیے. آج انسان کہتا ہے میرا بھلا ہونا چاہیے, باقی کی بات نہ کرو. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے دوسروں کا بھلا. ہمارے بزرگوں کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے, سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. جو سب کا بھلا سوچتے ہیں نا ان کا برا نہیں ہوتا, جو اپنے بھلے کے لیے باقیوں کا برا سوچتے ہیں وہ خود بھی برباد ہو جاتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں, یہ اسلام کا حسن ہے. آج کے میں زیادہ پرانی بات نہیں کرتا, یہ قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ہمارے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کے پیر و مرشد اور خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں مدینہ شریف میں, جن کا جنت البقیع میں مزار ہے. وہ بتاتے کہ پہلے کے مدینے کے لوگ کیسے ہوتے تھے. یہ زیادہ پرانی بات نہیں, اباؤٹ 60-70 ایئرز اگو. وہ کہتے ہیں پہلے کے مدینے کے لوگ ایسے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ایک شخص گیا ایک کاروباری بندے کے پاس کپڑا لینے کے لیے, کپڑے کا آرڈر دیا. جب اس نے آرڈر دیکھا تو کہتا بھائی جو بھی آپ مجھے ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا یہ سارا کپڑا ہے میری آفس میں, میری دکان میں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ سامنے میرے بھائی کی دکان ہے, میں صبح سے دیکھ رہا ہوں وہ فارغ بیٹھا ہے اور میری اچھی خاصی سیل ہو گئی ہے. آپ ایسا کریں یہ کپڑا اس سے لے لیں تاکہ میرے اس بھائی کا بھی بھلا ہو جائے. سچ بتاؤ کیا یہ دل رکھتے ہیں ہم؟ ہماری تو سامنے والی دکان پہ گھاگ آ جائے تو ہماری ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. 4 گھاگ آ گئے صبح سے, اس کے پاس ہو نہ ہو اس نے تعویذ کرایا ہوگا. ہمیں تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے کسی کی ترقی دیکھ کر. کسی بھی میدان میں کسی کی نوکری میں ترقی ہو جائے, کوئی اچھا گھر لے لے, کوئی اچھی دکان لے لے, کوئی پیسے والا ہو جائے, کوئی حج پہ چلا جائے. چلو آپ خود سوچیں ہمارے دل کے اندر کتنی گندگی ہے. یار کوئی مسلمان ترقی پا رہا ہے, وائی ایم جیلسنگ, مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ پرابلم ہے ہمارا, اور یہ پرابلم دور کیے بغیر ہم اچھے مسلمان نہیں بن سکتے.
مسلمان کا خیر خواہ ہے، بھائی کو نعمت ملے پرابلم کی ہوگی؟ یا ہمیں کوئی اپنے گھر پہ بلائے، اچھے گھر پہ بلائے اور اچھا سا گھر ہو اس کا، بڑا مہنگا گھر ہو کہ یار آؤ یار نیا گھر لیا ہے، اس کے گھر جائیں گے، دعوت بھی کھائیں گے، بریانی بھی کھائیں گے، اس کو مبارکباد بھی دیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا گھر تھا، اور نیچے اتر کے کیا کہیں گے؟ 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا۔ یار آپ کو پرابلم شروع ہو گئی۔ کوئی نئی گاڑی لے، اچھی سی گاڑی لے کر آیا، یار دیکھو میں نے نئی گاڑی لی، ارے واہ یار بہت اچھی گاڑی لی ہے، مبارک ہو۔ جیسے وہ گاڑی لے کر آگے گیا، ہاں بینک سے نکالی ہوگی، فلاں پیسوں سے نکالی ہوگی۔ کسی کی ترقی میں ہمیں پرابلم کیوں ہے؟ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، عزت دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ اچھی شکل دینے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا رب ہے تو تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ یاد رکھیں، حسد کرنے والا حدیث پاک میں آتا ہے یہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے، کسی اور پہ نہیں کرتا، اللہ پر ڈائریکٹ اس کا آرگیومنٹ ہے کہ مولا تو نے اس کو عزت دی مجھے کیوں نہیں دی، اس کو دولت دی مجھے کیوں نہیں دی؟ میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ جسے چاہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ ہمیشہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں۔ آپ کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہو نا تو کبھی جس سے حسد ہوتا ہے نا، اگر آپ کو کوئی آ کے بتائے یار اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور پتہ چلا اس کی دکان میں آگ لگ گئی، اور اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، بندہ کہتا ہے او ہو بڑا افسوس ہوا، مگر دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے نقصان پر، کسی کی بے عزتی پر، کسی کی ذلت پر آپ کو خوشی ہو رہی ہے تو اٹ مینز دیر از سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ۔ میں کیوں خوش ہو رہا ہوں کسی مسلمان کے نقصان پر؟ یعنی مجھے حسد تھا اس سے، اور یہی تو بربادی ہے نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اگر ہم حسد پال کے بیٹھیں۔ تو ایثار کریں، ایثار میں یہی تو کانسیپٹ ہے کہ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ اب ایثار کی ایک دو ایگزامپل دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم بہت تھوڑی چیزوں میں ایثار کر سکتے ہیں۔ ہم مل کر کھانا کھاتے ہیں نا، مثال کے طور پہ اب کھانا کھا رہے ہیں، بچے بھی ہیں، فیملی بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، بچے، اچھا ہم چونکہ فیملی کے ہیڈ ہوتے ہیں تو کھانے پکے جب ہمارے سامنے آتا ہے تو سب سے اچھا کھانا بعض اوقات جو فیوریٹ ڈش ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے لا کے رکھی جاتی ہے۔ اب بندہ کہتا ہے سب سے اچھی چیز میں نکال لوں پہلے۔ بندہ ڈیلیبریٹلی دانستہ اس دن نہ نکالے، نیت رکھے میرے بیٹے پہلے نکال لے، میری ماں پہلے لے لے، میری بہن۔ ایثار یہی ہے نا، مجھے بھی ضرورت ہے، ان کو بھی ضرورت ہے، میں ان کو پہلے دینے دوں۔ اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، کسی کو بتائیں نہیں۔ یہ نہیں کہ آج اعلان کر دیں چلو بھائی آج دسترخوان پہ میں ایثار کروں گا، سارے پہلے آپ کھانا نکال لیں میں بعد میں نکالوں گا، تو پھر یہ ایثار نہیں ہوا، یہ جتانا ہو گیا۔ آپ بتانا چلے، میں جانوں میرا رب جانے۔ ایسے کئی موقع آپ کو ملیں گے، پیاس لگی ہے آپ کو پانی کی، اب پانی آپ کے پاس ٹھنڈا گلاس آ گیا، ہمارے حاجی صاحب کو بھی چاہیے، میں نے اٹھایا گلاس دے دیا، مجھے بعد میں مل جانا ہے، لیکن یہ مجھے ضرورت تھی اور میں نے دے دیا نا۔ ایک بار ایک صحابی کے گھر پہ سری، آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو جو سر ہوتا ہے بکرے کا؟ سری کہتے ہیں، منڈی ہمارے یہاں کہتے ہیں، سری کہتے ہیں، ہاں منڈی پائے جو ہوتے ہیں، منڈی یا سری بھجوائی کسی نے۔ غریب تھے صحابی، انہوں نے سوچا یار کہ مجھے تو ضرورت ہے مگر میرا پڑوسی مسلمان ہے، اس کو بھیجوں گا وہ بہت خوش ہوں گے، اٹھا کے اس کو بھیج دی۔ اس صحابی نے اگلے صاحب پڑوسی کو بھیج دی۔ روایتوں میں لکھا 7 گھروں میں گھوم کر پہلے صحابی کے گھر وہ منڈی واپس آ گئی، 7 کو ایثار کا ثواب بھی مل گیا، چیز بھی مل گئی۔ تو اللہ کی راہ میں اگر آپ اس طرح کبھی اپنی پسندیدہ چیز دینے والے بنو تو صحیح، پھر دیکھو وہ غیب کے خزانوں سے کیا عطا فرماتا ہے۔ تو آپ غریب رشتہ داروں کو دیکھیں جب بھی صدقہ دینا ہو، جب بھی خیرات دینی ہو، جب بھی زکوٰۃ دینا ہو، یہ ہمیشہ یاد رکھیں سب سے پہلے حقدار ہمارے صدقے کے، ہماری زکوٰۃ کے، ہماری خیرات کے، ہمارے ڈونیشن کے، وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر قیامت کے دن نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا جس کے اپنے پریشان ہو وہ غیروں کو بانٹتا رہے۔ کچھ لوگ باہر بڑا بانٹتے ہیں، وہ جناب کیوں بانٹتے ہیں؟ بعضوں کا نام ہوتا ہے، فلاں تختی لگے گی، فلاں جگہ اعلان ہوگا، فلاں میری واہ ہوگی، فلاں کمیٹی میں دوں گا تو ادھر نام ہو جائے گا، فلاں ایسوسی ایشن میں دوں گا، فلاں مسجد میں دوں گا، ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے۔ غریب رشتہ دار یاد ہے نہیں ہے، پتہ چلا چاچا کا بیٹا تو بھوکا بیٹھا ہوا ہے، میری خالہ جو وہ پریشان ہے، میرے خاندان کے بہت سارے لوگ ان کے گھر میں راشن نہیں اور میں باہر بانٹی جا رہا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے اپنے قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینے کا ڈبل ثواب ہے، ایک صدقے کا ثواب، ایک صلہ رحمی کا ثواب، رشتہ داری نبھانے کا ثواب، یہ ڈبل ثواب۔ آپ چھوڑ کے سنگل ثواب کی طرف جا رہے ہیں، اپنے دل سے پوچھو کہ وہاں نیت کچھ اور تو نہیں ہے۔ ہمیشہ نیکی کریں، اللہ کے لیے کریں، دکھانے کے لیے نہ کریں۔ ایک بار فرشتوں کے اندر ایک ڈسکشن ہو گئی، کنفیوژن کریٹ ہوئی۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا اللہ کی سب سے زیادہ پاورفل
مضبوط کریشن مخلوق کون سی ہے؟ اس نے کہا پہاڑ ہے. پہاڑ کیونکہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں, ماؤنٹینز, زمین کو گویا گاڑا گیا پہاڑوں کے ذریعے. دوسرا کہتا نہیں لوہا ہے, آئرن, آئرن تو پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے. تیسرے نے کہا نہیں آگ لگتی ہے, آگ تو آئرن کو بھی میلٹ کر دیتی ہے. چوتھا کہتا نہیں پانی ہے, پانی تو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. پانچواں کہتا نہیں ہوا ہے, ہوا پانی کو بھی لے جاتی ہے. اب کنفیوژن. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو ہی بتا دے تیری سب سے مضبوط مخلوق طاقتور کریشن کون سی ہے؟ سنیے, رب فرماتا ہے میرا وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو وہ سب سے طاقتور مخلوق ہے. تو اب بات دوسری آ رہی ہے, صدقہ کرنا ہے, اچھی چیز دینی ہے, ایثار کرنا ہے, ضرور کرنا ہے, مگر بتانا نہیں ہے. بعض لوگ تو اتنی بڑی مسٹیک کرتے ہیں صدقہ دینے کے بعد بھی گناہ ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ جتاتے ہیں تجھے یاد نہیں ہے میں نے نوکری لگائی تھی, تیری بچی کی شادی تھی 5 سال پہلے کس نے کروائی تھی, وہ دن یاد نہیں ہے؟ توبہ توبہ توبہ, یہ کبھی نہ کرنا. آج میں نے پیسے دیے نا کسی کو, یہ میرا کوئی کمال نہیں, میرے رب کی عطا ہے. آج اللہ کا احسان مانو, جب بھی صدقہ دیں, خیرات دیں, زکات دیں, سجدہ بھی کرے ساتھ کہ مولا تیری مہربانی, دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. ہاں آج ہم اور آپ اس شاندار فلیٹ میں بیٹھے, یہ اللہ کا احسان ہے. میرے اور آپ میں کوئی کمال نہیں, ہم نیچے روڈ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہو سکتے تھے. یہ اللہ کی مہربانی. اگر گھر دیا ہے, دولت دی ہے, شہرت دی ہے, تو صدقہ دینا, خیرات کرنا, عبادت کرنا, شکر بھی کرنا. کوئی نیکی انسان خود نہیں کر سکتا سوائے رب کی توفیق کے. یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی جو آج آپ نے کسی کی مدد کی. جتانا کیسا؟ ارے یہ تو میرے رب کا احسان تھا جو مجھے اس نے دینے والا بنایا. تو آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو ضرور یاد رکھیں. خدا را پہلے انہیں خیال کریں, پھر دیگر جو بھی معاملات ہیں اس کو دیکھیں. البتہ چونکہ دعوت اسلامی سے بلونگ کرتے ہیں ہم, اور دعوت اسلامی ماشاءاللہ آپ میں سے جو مدنی چینل دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن ہے. تقریباً 200 ملکوں میں ہمارا پیغام پہنچ چکا ہے, اور اللہ کی مہربانی سے 100 سے زیادہ شعبہ جات میں دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. سال میں 365 دن ہوتے ہیں. آپ کی دعوت اسلامی سال میں اپروکسیمیٹلی 500 سے زیادہ مسجدیں بنا رہی ہے. یعنی ایوریج ہماری روزانہ 1 سے زیادہ مسجد کی ہے. تو جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اور اسی طرح ہمارے دارالعلوم ہیں, ہمارے مدارس ہیں جس میں لاکھوں طلبہ پڑھ رہے ہیں, کروڑ روپے کے دعوت اسلامی کے اخراجات ہیں. خود ہمارا مدنی چینل, اب بھائی تو چونکہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ ایک چینل چلانا یہ کتنا ڈیفیکلٹ اور کتنا ایکسپینسو ہے. لیکن جنہوں نے ہمارا چینل دیکھا ہے, 1 روپے کی بھی ایڈورٹائزمنٹ اس پر نہیں آتی ہے, 1 منٹ کے لیے ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے. راؤنڈ کلاک جو ہے ہم سنتوں کی, دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ساری دنیا میں, صرف پاک و ہند میں نہیں بلکہ امریکہ سے لے کر ہم آسٹریلیا تک ہم یہ مدنی چینل چلا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کے بھی کروڑ روپے کے اخراجات ہیں. تو میں گزارش کروں گا اپنے غریب رشتہ داروں, اپنے مسلمان پڑوسیوں, ان کی مدد کرنے کے بعد آپ کے پاس اگر گنجائش بچتی ہو تو اپنی دعوت اسلامی کو اس بار ضرور یاد رکھیے گا, چاہے اپنی زکوٰۃ میں, اپنے عطیات میں, اور اپنی پیاری چیز خرچ کرنے کا ایک بار ایکسپیرینس ضرور کیجیے گا. ایک بار یو کے کسی شہر میں اس طرح کا بیان ایک مبلغ دعوت اسلامی نے کیا, اور وہاں ایک شخص موجود تھا, ایک مسلمان بھائی موجود تھے. کہتے بیان کے بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی کون سی پیاری چیز خرچ کروں. اب جب بات چلی ہے تو مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے. کہتے میں سوچتا رہا, پھر مجھے یاد آیا کہ ایک پلاٹ ہے, پاکستان کے وہ رہنے والے تھے, یو کے میں بھی بیس تھے, کہ ایک پلاٹ ہے میری سمجھ لے پراپرٹی میں سب سے زیادہ مجھے پسند تھا, پوش ایریا کے اندر 3 سائڈ کارنر پلاٹ تھا. کہتے وہی نیت کی کہ اسی پلاٹ کو انشاءاللہ مسجد بناؤں گا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا. وہ پاکستان آئے, تقریباً 1.5-2 کروڑ روپے اس مسجد پہ لگایا, شاندار مسجد بنائی. الحمدللہ پوری مسجد بنا کر دعوت اسلامی والوں کے حوالے کر دی کہ آج میں نے یہ بات پوری کر دی کہ جو میری سب سے پیاری چیز تھی میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ جذبہ عطا فرمائے اور ہمیں ایثار کی دولت عطا فرمائے. یہ بہت سارے آپ کو ایکسپیرینس ہوتے ہوں گے. کبھی آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں پنکھا لگا ہوا ہے, ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے, جی چاہ رہا ہے ذرا میں فین والی جگہ پر بیٹھ جاؤں, ذرا ہوا مجھے آ جائے, اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور شخص بھی چاہتا ہے, بتائے نہیں اس کو کہ میں تیرے لیے ایثار کر رہا ہوں, کھڑے ہو کے اس کو بٹھا دیں. کیا پتا یہ جگہ سے ہٹنا, اسے بٹھانا, کیونکہ مقصد اللہ کی رضا ہے, یہ بٹھانا ہی ہمارے لیے جنت میں بیٹھنے کا سبب بن جائے. کبھی آپ کو ٹرین میں, بس میں, بہت جگہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے لوگ کھڑے, اور مسلمان بھائی ہے میرا, کوئی بہن ہے, بندہ کھڑا ہو جائے کہ آپ بیٹھ جائیں. کیا پتا یہ ایثار ہی تو ہے نا, مجھے بھی ضرورت ہے, اس کو بھی ضرورت ہے. یہ بہت جگہوں پر, حرم شریف میں, مکے مدینے میں, آپ کو بہت جگہوں پر یہ موقع ملتا ہوگا. کولر پر ہم جاتے ہیں زمزم شریف پینے ہیں, اب جب آپ زمزم پینے جا رہے ہیں پیچھے ایک اور بھائی بھی کھڑا ہے, گلاس بھر کے پہلے اس کو پلا دیں, ختم تو نہیں ہو جائے گا, آپ کو بھی مل جائے گا.
لیکن اس مسلمان کے دل میں کتنی خوشی داخل ہوگی کہ یار مجھے جانتا نہیں ہے یہ، ہم انڈین ہے وہ افریقن ہے، ہمیں کیا پتا، اگر کلمہ پڑھنے والا ہے، میرے نبی کا امتی ہے، چلو میں اسے پانی پلا دوں. ہیں کسی اچھی جگہ پر میں نماز پڑھنے بیٹھا، دوسرا کوئی بھائی آیا، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا، میرے بھائی تو بھی بیٹھ جا. ہم بعض اوقات بڑے جس کو کہتے ہیں سیلفش ہو جاتے ہیں، نہیں بھائی میرا کام سیدھا ہو، باقی کا بیڑا غرق ہو جائے. یہ نہ سوچیں. یہ اسلام کی بیوٹی ہے کہ دوسروں کا اچھا سوچیں. اور آپ اب آخر میں یہ بات تھوڑا ریئلائز کریں جو میں نے بیان کیا، اگر جتنے اس کمرے میں بیٹھے ہم سارے، اور بلکہ سارے مسلمان اگر یہ عادت اپنا لیں، ہم دوسروں کا بھلا سوچنے والے بن جائیں، مجھے بتائیں کیسا ہو جائے گا ہمارا معاشرہ، کتنی محبتیں پھیل جائیں گی، ہمارے رشتہ داروں میں کتنی پیار پھیل جائے گا. آج پرابلم ہی تو یہی ہے کہ ایک مارکیٹ میں برابر میں دکان ہے، کھانا بھی ساتھ کھاتے ہیں مگر دل ساتھ نہیں ہوتے. اس کی ترقی میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں. نیگیٹیوٹی کو دل سے نکال دیں. بڑا پازیٹیو ریلیجن ہے ہمارا، بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. ان کی سنتوں پر عمل کرتے چلے جائیں، پھر دیکھیں زندگی کا لطف دوبالا ہو جائے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایثار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ابھی آپ نے سنا حاجی علامہ مولانا عبدالحبیب اتواری صاحب کے بیان کو آپ نے سنا. کتنا زبردست یہ بیان کرتے ہیں نا، کتنا میٹھا یہ بیان کرتے ہیں، کتنے پیار بھرے انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ سامنے والا جو آپ کے بیان کو سن لے تو دل میں اترے، آپ کی باتیں دل میں پیوست ہو جائے، دل کو چھو لینے والا بیان آپ کا ہوتا ہے. تقریباً ہر بیان آپ کا ایسا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ شکر کے اوپر میں ہو، چاہے وہ دعا کے اوپر میں ہو، چاہے وہ اللہ کی رحمت کے اوپر میں ہو، یا گھر کی ذمہ داری کو لے کر کے ہو، یا نماز کے اوپر میں ہو، زکوٰۃ کو لے کر کے ہو، یا سماجی طور پر کوئی سا بھی اگر آپ کا بیان ہو، کسی بھی ٹاپک پر آپ بیان کرتے ہیں، کسی بھی ٹاپک کو لے کر کے، تو آپ اس طرح بیان کرتے ہیں، اس طرح پیار بھرے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ سامنے والا صرف سنتا رہے اور آپ بیان کرتے رہیں. انسان کبھی بور ہی نہ ہوگا، کبھی بوریت محسوس ہی نہیں کرے گا. اتنے پیار بھرے انداز میں آپ بیان کرتے ہیں کہ سامنے والے کے دل کو چھو لیتی ہے آپ کی باتیں. تو اگر آپ بھی حاجی عبدالحبیب اتواری صاحب کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی باتیں دل کو چھو لیتی ہیں، تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا، اس ویڈیو کو خوب سے خوب شیئر کر دیجیے گا. ملتے ہیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.